بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں ڈے سبسکرائبر امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کے ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ٹاپک ہے جی آفاق سن سیریز اردو نیو کورس کلاس 7، اور پیج نمبر آج ہم جس کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیج نمبر 118 اور 119۔ پیج نمبر 118 اور پیج نمبر 119، چیپٹر نمبر 21۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ، چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹ۔ سب ادارے ہیں اپنے، یہ ہمارا چیپٹر نمبر ہے اور اس کے مقاصد کیا ہوں گے، پہلے مقاصد کو پڑھ لیں، پھر کچھ چیزیں میں ساتھ آپ کو اضافی جو ہے نا وہ بتاتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو ہے نا وہ لے کر چلیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ میں ہر دفعہ یہ غلطی آپ کے درست کرواتا آیا ہوں، اور یہ کتابوں کے اندر اس غلطی کو اب درست ہو جانا چاہیے تھا۔ تقریباً 2 سال سے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ طلباء جو لفظ ہوتا ہے ہے کے ساتھ، اس کے اندر طلباء اور طالبات دونوں موجود ہوتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل دونوں موجود ہوتے ہیں۔ یہ لفظ کمپوزنگ کی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پروف ریڈنگ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ غلطی یہاں پر جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر یہ بات آپ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ بچوں کو بتائیں گے کہ یہاں پر یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، تاکہ یہ بہتر اور درست ہو جائے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ملک کے اہم اداروں کے بارے میں جان سکیں، یعنی اس سبق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ جی کے بھی کہہ سکتے ہیں، جنرل نالج بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستانک سائیکلوپیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پاکستان سے متعلق جو ہے نا وہ معلومات بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو آپ اس کے اندر جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سبق کے اوپر یا اس سبق کے اندر دیے ہوئے صرف اداروں کو جو ہے نا وہ آپ بیان کریں، آپ اس سے متعلقہ جو ہے نا وہ دیگر اداروں کو بھی جو ہے نا وہ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی ذرائع ابلاغ سے خبروں اور فیچروں کے اہم نکات سمجھ سکیں، یعنی ذرائع ابلاغ سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کمیونیکیشن سورسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک خبریں یا ہم تک اطلاعات یا ہم تک فیچرز پہنچتے ہیں، ان تمام کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے حساب سے آپ نے نکات سمجھانے ہیں، ان کو ذرائع ابلاغ میں بیان کردہ امور پر اپنی فہم کا اظہار کر سکیں، یعنی ذرائع ابلاغ میں بیان کردہ امور پر اپنی فہم کا اظہار کر سکیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کمیونیکیٹ ان کو کیا جائے گا، جو بھی ان سے جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ان کو دی جائے گی، اس کے متعلق ان کے پاس کیا رائے ہوگی۔ کیا کلاس 7 کا بچہ اس قابل ہوگا کہ کسی خبر کے اوپر اپنی رائے دے سکے؟ کیا کلاس 7 کا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ اگر جو ہے نا وہ کوئی بھی ٹیم جو ہے نا وہ چیکنگ کے لیے آئے یا ڈرلنگ کے لیے آئے، یا ادارے کی جو ہے نا وہ پراپر جو ہے وہ چیکنگ کے لیے آئے، تو جب بچوں سے کچھ اس طرح کے کوسچن کیے جائیں کہ فار ایگزامپل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کیا ہے یا پارلیمنٹ کیا ہے، تو کیا 7th کلاس کے بچے کے اندر اتنی اہلیت یا اتنی ایبیلٹی ہوگی کہ وہ اس جو ہے وہ سبق کو بیان کر سکے، یا اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا انالیسس دے سکے یا جواب دے سکے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی چیز، ذرائع ابلاغ میں بیان کردہ امور پر اپنی فہم کا اظہار کر سکیں، یعنی وہ کون کون سے امر ہیں جن کے ذریعے سے ذرائع ابلاغ ضروری ہوتے ہیں، یا جن کے اندر ذرائع ابلاغ کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، مضمون کے عناصر ترتیب کے ساتھ لکھ سکیں۔ یعنی اس کے اندر قواعد و انشاء کے اعتبار سے جو چیز بچوں کو سمجھائی جا رہی ہے، یا جو چیز بچوں کو جو ہے نا وہ بتلائی جا رہی ہے، جس چیز کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کو جو ہے نا وہ ایڈپٹ کرنا ہے، یا بچوں کو جو ہے نا جس میں مہارت دینی ہے، اس کے حساب سے کہ اگر مضمون انہیں خود سے لکھنا پڑ جائے تو کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ مضمون کی پراپر جو ہے وہ ترتیب دے سکیں۔ اس کے بعد اپنے مشاہدات، خیالات اور علم کے پیش نظر کسی قومی مضمون پر 3 پیراگراف کا 300 الفاظ پر مبنی مضمون صحت زبان کے ساتھ پیش کر سکیں، یعنی اپنے مشاہدات، خیالات اور علم کے پیش نظر کسی بھی قومی موضوع پر 3 پیراگراف کا 300 الفاظ کا مضمون جو ہے وہ اس پر مبنی مضمون صحت زبان کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ تفہیم عبارت میں لغت کا استعمال سیکھ سکیں۔ اچھا، تفہیم عبارت کے حساب سے لغت کا استعمال یعنی کہ کس لغت جو ہے وہ جسے آپ انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں، اردو کے اندر اس کو لغت کہتے ہیں، اور لغت کا استعمال جو ہے وہ بچے کو اگر آ جائے تو بسا اوقات جو ہے اگر اس کے پاس استاد نہ بھی ہو تو وہ مشکل الفاظ کو خود سے ڈھونڈ کر تو اپنے
تفہیم عبارت یا اپنے مشاہدات کو قلم بند کر سکتا ہے۔ متضاد الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ہماری جو ہے نا وہ قاعدہ انشاء کا جو ہے نا اگلا پوائنٹ ہے کہ متضاد الفاظ جو ہے یعنی سینونیمز یا انٹونیمس جو ہے وہ یا سینونیمس جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے کیسے جو ہے وہ بچے کو استعمال کروانا ہے یا بچے کو کیسے اس کی آپ نے جو ہے نا پریکٹس کروانی ہے کہ بچہ اس کو بہتر انداز سے کر سکے۔ اس سبق کے اندر جو استعمال ہونے والے اہم الفاظ ہیں ان کے معنی پہلے پڑھ لیتے ہیں جی۔ مختص کا مطلب ہوتا ہے مخصوص کیا گیا، گامزن کا مطلب ہوتا ہے جاری و ساری یعنی کہ سفر پر ہونا، عزت و آبرو کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ حمیت، سالمیت کا مطلب ہے کہ مکمل رہنا یا مکمل ہونا، تشکیل کا مطلب ہے کہ شکل پا جانا یا شکل بننا، نوعیت کا مطلب ہوتا ہے نو، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انداز، انتشار کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہونا، خیالات کا جو ہے نا وہ ڈسٹورٹڈ فارم میں یعنی خیالات کا جو ہے وہ الگ الگ ہو جانا۔ مستعد کا مطلب ہوتا ہے بالکل تیار ہونا۔ جانچ کا مطلب ہوتا ہے پرکھنا۔ پڑھنے سے پہلے کی چیزیں جو ہے نا وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سبق کے عنوان کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے۔ اس کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ بچوں کو پری ریڈنگ اسٹریٹجی کے طور پہ یا پرائر نالج کے طور پہ یا بچوں کو جو ہے نا وہ لیکچرنگ سٹوری کے طور پہ آپ ان سے جو ہے نا یہ کوشچن کر سکتے ہیں۔ اچھا بیٹے آپ کو کوشچن نہیں آیا تو اب کوشچن کا جو ہے نا آنسر نہیں آیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس آنسر کو پڑھنے کے لیے سبق کو پڑھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہے ان کا جو ذہن ہے یا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اینکشیس ہو جائیں گے اس حوالے سے، اور کیوریوسٹی ان کے اندر جو ہے یا کیوریس ہونے کے سبب جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سبق کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ وقت دیں گے۔ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے ادارے کا نام بتائیں۔ اس کا بھی جو ہے نا وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے آگے پڑھنا ہے، تعلیمی ادارے کیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ویسے بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں، اور مزید جو ہے نا وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ تینوں کوشچنس کو جو ہے وہ آگے ہم نے جب پڑھنا ہے۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے نا بنیادی عبارت کو پڑھنے لگے ہیں، اور میں ان الفاظ کو جو ہے نا مناسب زیر و بم کے ساتھ یا مناسب جو ہے وہ جو اس کی ادائیگی یا الفاظ ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھنے کی بھرپور کوشش کروں گا، تاکہ آپ اس کو جو ہے نا وہ بجائے اس کے رٹا لگانے کے آپ تین بار جو ہے وہ جب ولاگ کو یا لیکچر کو سنیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ جملہ یا یہ لفظ ہم نے ایسے ہی ادا کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سب بچے پرجوش تھے اور بے چینی سے دادا جان کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آج جمعہ ہے اور آج کے دن کے چند گھنٹے دادا جان سے بات چیت کے لیے مختص ہیں۔ دادا جان اس دن بچوں کو مختلف موضوعات سے متعلق مفید اور کارآمد معلومات فراہم کرتے ہیں اور ان کی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ آج کا موضوع تھا قومی ادارے۔ بچے اس سے متعلق جاننے کے لیے بیتاب تھے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور دادا جان کمرے میں تشریف لائے۔ سب بچوں نے احتراماً کھڑے ہو کر بآواز بلند دادا جان کو السلام علیکم کہا۔ دادا جان نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور پھر سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گئے۔ اسد سے زیادہ دیر صبر نہیں ہوا اور وہ بولا، دادا جان ہمارے ملک میں کون کون سے قومی ادارے کام کر رہے ہیں؟ دادا جان نے اسد کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹا ہمارے ملک میں مختلف قومی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں عدلیہ، افواج پاکستان، قومی اسمبلی، صحت کے ادارے اور محکمہ پولیس وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا یہ ادارے جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کا، آپ یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ چونکہ بچے 7th کلاس کے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، تو آپ ان کی آبیاری کے لیے یا اس نسل نو کی جو ہے نا وہ بہترین جو ہے وہ ان کی تربیت کے لیے یا ملک پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بہترین انقلاب یا حقیقی تبدیلی کے لیے اگر آپ اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو وہ ادارے ہیں اگر یہ اپنا کام ٹھیک سے کرنا شروع کر دیں یا ان اداروں کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کے بھی جو ہے وہ اثرات موجود نہ ہوں تو کسی بھی ملک کی ترقی کو جو ہے نا وہ چندہ جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آتی اور وہ ملک جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ دادا جان نے اچھا رضا نے گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، دادا جان قومی اسمبلی سے کیا مراد ہے؟ قومی اسمبلی سے کیا مراد ہے؟ قومی اسمبلی سے کیا مراد ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے؟ دادا جان شفقت سے مسکراتے ہوئے بولے، پورے ملک سے لوگ اپنے نمائندے چن کر قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ یہ نمائندے جس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اسے پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ اس کا سربراہ وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ یہ ادارہ ہمارے ملک کے لیے قانون اور اہم پالیسیاں بناتا ہے۔ صفحہ نمبر 118 پر جو ہے نا وہ ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ جو برائے اساتذہ جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔
اور ابھی تک بھی کوئی ایک بھی جو ہے وہ چونکہ 7th کلاس کا ہے، کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہیں گزرا کہ جو زیادہ مشکل ہوتا یا جس کا معنی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اسی جو ہے نا وہ سیریز کی جو ہے وہ کلاس 5th کی اردو کو جو ہے نا وہ پہلے جاننا شروع کر دیں یا اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے یہاں کے جو ہے نا وہ الفاظ وہاں پر کلیئر ہو جائیں گے، چونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مزید ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ جو لفظ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے، الٹیمیٹلی آپ ان کو وہاں پر جو ہے وہ بیان کر سکیں گے یا ان کو آپ وہاں پر جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ متن پڑھانے سے قبل پڑھنے سے پہلے کے تحت دیے ہوئے سوالات بچوں سے پوچھیں، بچوں سے سبق کی خواندگی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں، انہی مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور مفہوم بتائیں، بچوں کو ادارے کا مفہوم بتائیں، انہی مختلف قومی اداروں کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کریں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 118 کا اختتام ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 119 کے اوپر، اور صفحہ نمبر 119 کے اوپر بقیہ کہانی کے ساتھ ساتھ، بقیہ مضمون کے ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہے نا وہ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ نیز قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نیز قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں یعنی قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ عائشہ نے سوال کیا، دادا جان میں نے پڑھا ہے کہ عدلیہ بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ سن کر دادا جان نے کہا، عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف کی عدم موجودگی معاشرے میں افراتفری اور انتشار کو جنم دیتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے عدلیہ کے نام سے ایک قومی ادارہ کام کرتا ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو اور قانون کی بالادستی رہے۔ ہمارے ہاں ضلعی عدالتوں کے علاوہ صوبائی سطح پر ہائی کورٹس اور قومی سطح پر سپریم کورٹس کے ادارے قائم ہیں۔ سپریم کورٹس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے۔ رضا نے پوچھا، دادا جان کیا پولیس بھی قومی ادارہ ہے؟ دادا جان نے اسے شاباش دی اور بولے، جی بالکل، پولیس بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ اس ادارے کا کام لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ عنصر کی جمع عناصر ہے جی کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ معاشرے میں امن و سکون کو فروغ دیا جا سکے۔ مزید برآں پولیس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ کر تفتیش کے بعد عدالت میں پیش کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد انہی قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس شاہراہوں پر ٹریفک قوانین کی پابندی کو لازم بناتی ہے تاکہ ہمارا سفر محفوظ ہو سکے اور کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ دادا جان نے اپنی بات کے اختتام پر اچانک سوال کیا۔ سارا نے جواب دیا، ہماری بہادر افواج ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے بغیر نہ تو کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی سالمیت برقرار رہ سکتی ہے۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج، بری کا مطلب ہوتا ہے زمینی، بحری کا مطلب ہوتا ہے سمندری اور فضائی کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا وہ ایئر فورس۔ افواج ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں تاکہ کوئی بھی ہمارے وطن کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ اگر ملک پر اچانک کوئی قدرتی آفت یا مصیبت آ جائے تو بھی پاک افواج اپنے ہم وطن بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوتی ہے۔ دادا جان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پڑھنے کے دوران میں ہماری فوج کی کیا ذمہ داریاں ہیں، قومی اسمبلی کی کیا اہمیت ہے، ان دونوں کو آپ جو ہے نا وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ اوپر جو ہے نا وہ سبق کے اندر بتایا ہوا ہے، وہاں سے لائن لے کر بھی تو ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مراد اس کی یہ ہے کہ اس کو وائٹ بورڈ کے اوپر بھی آپ بچوں کو کروا سکتے ہیں، اور اگر وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ نہ کروانا ہو تو اس کے علاوہ آپ سمپل ان کو جو ہے نا وہ زبان سے بھی یعنی اوریلی بھی بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ رضا نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ دادا جان میں چھٹیوں میں امی جان کے ساتھ ریل گاڑی کے ذریعے ماموں جان سے ملنے کراچی گیا تھا۔ ماموں جان بتا رہے تھے کہ ریلوے بھی قومی ادارہ ہے۔ دادا جان ساتھ ریل گاڑی کے ذریعے ماموں جان سے ملنے کراچی گیا تھا۔ ماموں جان بتا رہے تھے کہ ریلوے بھی قومی ادارہ ہے۔ دادا جان نے بتایا، جی بالکل، پاکستان ریلوے کے ساتھ ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی قومی ادارہ ہے۔ ان اداروں کا مقصد لوگوں کو سفر کی سہولیات فراہم کرنا ہے، اور سفر کے متعلقہ جو ہے وہ نہ صرف سہولیات فراہم کرنا ہے بلکہ سفر کو جو ہے نا وہ تیز ترین اور آرام دہ بنانا بھی ہے۔ سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اسد نے سوال کیا، دادا جان
ان کے علاوہ ہمارے ملک میں کون کون سے قومی ادارے کام کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ملک کے اندر کون کون سے قومی ادارے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر 119 جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ٹیچنگ جو ہے وہ پوائنٹ یعنی معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ جو ہے اس کو ایک نظر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سبق پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران میں کے تحت دیے ہوئے سوالات بھی مناسب وقفے سے بچوں سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق ان کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ چونکہ 7th کلاس کے بچے ہیں اور 7th کلاس کے بچوں کے لیے جو آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ 5ویں 6ٹھی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو بیان کرتے ہوئے جب ان بچوں سے جو ہے نا وہ آپ بیان کریں گے یا ان بچوں کو جب آپ تفصیل سے بتائیں گے تو اس کے اندر آپ کچھ چیزیں اگر اضافی بھی استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بچوں کا ایک اسٹیمنا بن جائے گا کہ وہ اگلی کلاسز کے اندر جو ہے نا وہ جا کر اس کو اچیو کرنا بہتر انداز سے کر سکیں گے۔ ڈی سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے نا وہ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور